ہمارے مختلف علاقے ہیں جس میں بہت کڑوا پانی ہے. میں خود گیا ہوں وہاں پر. لوگوں کو ٹیوب ویل کر کے دیے ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے کنیکشن کاٹے ہوئے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں دیتے. ہم ان کے پاس بھی گئے ہیں کہ ان لوگوں کو پانی دیا جائے. یہ صرف میری آواز نہیں, یہ ان سب کی آواز ہے. صاف پانی بھی ان کو نہیں ملتا. میں جب پیتا ہوں پانی کڑوا لگتا ہے. میں ادھر تو پانی ہے صاف, لیکن ادھر جو علاقے ہیں ڈومیل کے ادھر کڑوا پانی ہے. سب سے پہلے میں اپنے خصوصی مہمان جناب احمد نیازی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ڈسٹرکٹ بنو میں آئے, ہمیں حاضری کی اور اس کے بعد ہمارے حلقے کے سردار کی اور ہمارے اسٹیشن ہمارے خطرے سے تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد تمام ہمارے علاقے کے مشران نوجوان ان کا سب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے اجرے پہ اور ان کا استقبال کیا اور ہمیں اور احمد خان نیازی کو 4 چاند لگائے. بہت شکریہ. تھوڑی تاریخ میں ہم جائیں گے آج, کیونکہ تاریخ سے ہی انسان سبق سیکھتا ہے اور اس کے اوپر آگے چلتا ہے. 2018 کے جنرل الیکشن ہوئے اور اس میں ڈسٹرکٹ بنو میں عمران خان نیازی صاحب جو ہمارے بہت قدردان ہیں, ہمارے کپتان ہیں اور ان سب کے کپتان ہیں, انہوں نے 1,13,822 ووٹ لیے اور اس کے مقابلے میں اکرم خان درانی صاحب نے 1,06,820 ووٹ لیے. اس میں عمران خان صاحب کی اور ان نوجوانوں کی, ان بزرگوں کی, ان سب کی محنت شامل ہے اور اسپیشلی ہماری نوجوان جو کیبنٹ ہے اور جو ینگ طبقہ ہے ان کی محنت شامل ہے. اور اس کے بعد میں پی کے 87 کی بات کرتا ہوں تو اس میں عمران خان نیازی صاحب کو ہم نے اور ان کی اپنی شخصیت نے اس کو 27,043 ووٹ دیے اور اکرم خان درانی نے اس حلقے میں 12,771 ووٹ دیے. اور اس حلقے نے عمران خان کو نہ صرف جتوایا بلکہ اس حلقے نے یہ ثابت کیا کہ 8,000 لیڈ جتوانی کر. یہ وہ واحد حلقہ ہے جس نے عمران خان کو نہ صرف جتوایا بلکہ لیڈ دی. باقی جتنے حلقے آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کیا چیز چل رہی ہے. میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا اور دنیا صاحب سے بھی معذرت کروں گا اس کے اوپر. اس کے بعد ہمارے مسائل میرے والد صاحب کے ریٹ سے چھوڑ گئے اور اس سے پہلے میرے شہید انور خان صاحب
جو ناظم تھے وہ عمران خان کی کمپین میں اس میں دل کا دورہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو گئے. اور اس کے بعد جو کیونکہ ہمارا بھی کینڈیڈیٹ ہے نہیں, محنت کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں, لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے, ان بزرگوں کے لیے, ان جوانوں کے لیے. ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے. یہ حلقہ صرف میرا نہیں ہے, یہ ان بزرگوں کا ہے, یہ ان نوجوانوں کا ہے اور آنے والی نسلوں کا ہے. میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میرے حلقے کی حالات آپ نے دیکھ لی ہیں. وہاں سے باہر آپ ہرگئی ابر سے آئے ہیں, اس سے پہلے جڈوہیل, غریبولہ, باقی جو بلوچ کے علاقے ہیں, اس کے بعد 6 کونسل وزیر ڈسٹرکٹ ہیں. کہ جی این آپ گئے, وہ میرا حلقہ تھا. کہ جی این ہسپتال کا آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں. ہر روز کمپلینٹ ہم کرتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن کو ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. زور زبردستی ہم کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں. لوگ گواہ ہیں, یہ نوجوان, یہ بزرگ گواہ ہیں. صحت کارڈ ہم نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. یہ بزرگ, یہ نوجوان, ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حلقے میں. نہ پریشر پمپ کی سیاست ہے. پریشر پمپ کی سیاست اس حلقے میں آج سے نہیں, یہ 15 سال سے آ رہی ہے. میرا تو پانی پورا ہے, میرا تو اجرا ہے, لیکن میں غریبوں کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے عمران خان سے غرض کچھ ہوگا میرا غرض, لیکن غرض اس بنیاد میں نہیں کہ میں پرسنل کچھ گین کرنا چاہتا ہوں یا پرسنل کچھ لینا چاہتا ہوں. میں ان نوجوانوں, ان بزرگوں, ان سفید داڑھیوں کے لیے کچھ ہوں. تو تلخ باتیں کے لیے معذرت, لیکن یہ کچھ حقیقت ہے. کیونکہ ہسٹری کو جو لوگ بھول جاتے ہیں, تاریخ کو جو لوگ بھول جاتے ہیں, وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ حلقہ, یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, اس کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد پھٹا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اینڈ گاؤں ہے اس بنو ڈسٹرکٹ کا. متی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے صدر ہیں. ادھر ان کو آنے میں بھی تھوڑی دقت ہوتی ہے. پختونیار صاحب کو بھی دقت ہوتی ہے. فدا محمد خان صاحب ہمارے تحصیل ناظم تھے, ان کو بھی دقت ہوتی ہے. سب کو دقت ہوتی ہے, لیکن ہم پھر بھی یہاں سے چلا رہے ہیں. ہم پھر بھی چلا رہے ہیں ان بزرگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. تو ہمارے کچھ ان بزرگوں سے مشورہ کر کے, کیونکہ ہم سیاست کو اپنے اندر مرض نہیں کرنا چاہتے, ہم عوامی سیاست کرتے ہیں. ہم یہ جو پوائنٹس میں نے لکھے, یہ کیا میں نے آپ سے مشورہ کر کے لکھے یا نہیں لکھے؟ یہ پوائنٹس 60 کلومیٹر روڈ اس حلقے کے لیے, اس عوام کے لیے. کیونکہ اس حلقے پہ نہ صرف میں چلتا ہوں, بلکہ آپ بھی آئیں, آپ بھی چلیں ہیں اس کے اوپر. آپ نے حالات دیکھ لیے. ہاسپٹل PK 87 کے لیے KGN ہے بالکل, لیکن یہ آپ نے حلقہ دیکھ لیا کتنا سفر ہے. یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو وہ ہم KGN جاتے ہیں, جو بہت دور ہے. اس کے بعد کیڈٹ کالج, ہمارے علاقے میں کیڈٹ کالج کی کمی ہے. بے شک سکول بہت زیادہ ہیں, ہر گھر کے افراد کو لوگوں نے, MPAs نے, منسٹر نے سکول کیے ہیں. مجھے بھی پرانے زمانے میں دادا کو میرے بھی سکول منظور ہوا ہے, لیکن وہ اپگریڈیشن بھی کرتے ہیں. لیکن کیڈٹ کالج ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو نئی سوچ دیتا ہے, نئی پہچان دیتی ہے, علاقے کو بھی نئی پہچان دے دیتی ہے. اس کے بعد گرلز ڈگری کالج, ہمارے علاقے میں گرلز کی تعلیم کی بہت کمی ہے. آج اگر میری بہن, میری بیٹی ان پڑھ پیدا ہوتی ہے, تو کل ان کو شادی کے لیے کوئی نہیں آتا. یہ صرف میرے گھر کی سوال نہیں, یہ ہر گھر کا سوال ہے. ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں, ہاسپٹل, ایجوکیشن, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور اس کے بعد صاف پانی. ہمارے مختلف علاقے ہیں جس میں بہت کڑوا پانی ہے. میں خود گیا ہوں وہاں پر, لوگوں کو ٹیوب ویل کر کے دیے ہوئے, لیکن لوگوں نے کنیکشن کاٹے ہوئے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں دیتے. ہم ان کے پاس بھی گئے ہیں کہ ان لوگوں کو پانی دیا جائے. یہ صرف میری آواز نہیں, یہ ان سب کی آواز ہے. صاف پانی بھی ان کو نہیں ملتا. میں جب پیتا ہوں پانی, کڑوا لگتا ہے. میں ادھر تو پانی ہے صاف, لیکن ادھر جو علاقے ہیں ڈومیل کے, ادھر کڑوا پانی ہے. اس کے بعد اریگیشن سسٹم, میرے چاچو نے, انور خان نے اریگیشن سسٹم کے اوپر کافی کام کیا ہے. فدا محمد خان صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ انہوں نے کافی کام کیا ہوا, اسکیچ وغیرہ بن چکے ہیں. تو اس کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں کہ آگے اس کو بڑھاؤں. آپ سے بھی درخواست ہے, ہماری آواز آگے پہنچائے, KP گورنمنٹ میں پہنچائے, سب میں پہنچائے. یہ صرف میری آواز نہیں, سب کی آواز ہے. اور اس کے بعد اریگیشن سسٹم تو کنال کے سسٹم کے تھرو آئے گا, جو چاچو نے اس کے اوپر آلریڈی کام کر چکے ہیں. صرف آپ نے ایک دھکا دینا ہے تاکہ وہ چیز آگے بڑھ جائے. بس یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. نوکری کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, نوکری روزگار کی بھی بہت کمی ہے, لیکن یہ جب چیزیں آئیں گی تو روزگار بھی اس میں آئے گا, لوگ بھی
اپنی مدد آپ کے تحت بڑھیں گے آگے، لیکن روزگار کی تو چلتا رہے گا، وہ تو ایک سسٹم ہے، وہ چلے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت علاقے کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ باقی آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے ہمارے پاس، احمد نیازی صاحب کو آپ نے عزت بخشی، اور احمد نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ ہمارے اجرے پہ آئے۔ صدر صاحب کا بہت شکریہ، پختونیار صاحب کا بہت شکریہ، باقی جتنے بھی ینگ طبقہ ہے یہاں پہ گرمی میں آپ لوگ آئے ہیں، اتنا انتظار کیا آپ لوگوں نے۔ باتیں تو بہت ساری کر گئے ہیں اور بڑی ایموشنل مطلب اسپیچ بھی تھی، اور کیا کہتے ہیں بندہ کئی دفعہ لفظ بھی نہیں ہوتے انسان کے، جو حالات و واقعات ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے جتایا یہاں سے بنو کے علاقے سے، اور وہ آج وزیر اعظم بنا ہے۔ اور ابھی ہم راستے میں بات بھی کر رہے تھے کہ ریکارڈ بھی بنا، عمران خان 5 حلقوں سے کھڑا ہوا اور 5 کے 5 حلقوں سے جیتا۔ تو آپ سب کا اس سے شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں عمران خان کو ووٹ دیا، اور وہ اس ٹائم پرائم منسٹر ہے۔ بشک 2 سال ہو گئے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا درد ہو یا آپ لوگوں کی کوئی وہ بھول گئے ہیں آپ لوگوں کو۔ ابھی بھی وہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر میاں والی میرا گھر نہ ہوتا تو میں بنو کی سیٹ رکھتا اپنے پاس۔ تو ابھی بھی وہ آپ کے ہی وزیر اعظم ہے، آپ کے حلقے سے ہی وزیر اعظم ہے، اور اگر آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے آئیں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اس علاقے کو دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا، کیونکہ جس علاقے میں بھی جائیں آپ پاکستان کے تو ہر جگہ یہی حالات ہیں، کہیں پہ کچھ زیادہ ہے، کہیں پہ کچھ تھوڑے ہیں۔ یہ ساؤتھ کے پی کا علاقہ ہے کہ ڈسٹرکٹس ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں، اور شرم کی بات ہے کہ ادھر سے حکمران بھی رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی شرم کی بات ہے، پچھلوں کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے اس ٹائم، صحیح بات ہے، بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی ترس رہی ہے۔ مطلب روڈ بھی نہیں ہے، گیس، بجلی، سکول اور ہیلتھ کی جتنی بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی ابھی تک یہاں پہ میسر نہیں ہیں۔ تو سب کے لیے، یہ ہم سب جو حکمران ہیں ان کے سب کے لیے شرم کی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہنے کی بات کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ لیکن 2 سال جو گزرے ہیں اس میں محنت کر رہے ہیں، بہت سارا نظام خراب تھا، بہت سارا نظام جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ گیا ہے کرپشن کا، اس کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور صبح شام وہ جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ کی جتنی بھی بات کی ہے، باقی بھی ایم پی اے بیٹھے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہیں، کہ جو ہمیں کوئی بنیادی جو بڑے کوئی 2-4 پروجیکٹس بنائے جس پہ ہم یہ جو 3 سال ہیں اس پہ ہم کام کریں، اور اس علاقے کو پسماندگی سے اوپر لے کے آئیں، اور آپ لوگوں کی طرف بھی خوشحالی آئے۔ اول تو ہم نکلے تھے پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل آرڈرز پہ کہ جا کے جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کا وزٹ کریں، اور وہاں پہ خاص طور پہ جو آج کل ایک وبا آئی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال ہے ہمارے